chen yotpi lokparla shang yothanunis skathin dema chik allama iqbal amin dana zuxla har chosna gameno ya ati miuli yulsna gameno to shang yothani miliki yothani tanates khum islam ono women status puchi other khan podu khapchan sacha mati faris hawa is peregin di faris natana islam bat duni lorgius po galras po natana te gospel اسلام بس ایک دن لا جاہلیت زمانہ پن عرب میں کیونکہ اسلام کا ظہور عرب میں ہوا تھا تو وہاں ایک ایج آف ڈارکنس تھا بہت لمبے ٹائم سے ایج آف اگنورنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں عصر جاہلیت ادھر سے نچی ہوتی ہیں چونکہ زمانہ پروفٹ سے پہلے اس وقت کے بھی کچھ اشعار ہے عربک میں یہاں پہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں جو مجھے کریکٹ کریں گے کیونکہ میں پورا عربی کے اوپر کمانڈ نہیں رکھتا البتہ ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں میں اپنے انٹرسٹ سے گھر پہ عربک پڑھتا ہوں تو اس وقت کے جاہلوں کے شعر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اس وقت کے جاہل لوگ اون ہی نہیں کرتے تھے ایک شعر ہے بنوہم ابناءنا وبناتنا بنوہن ابناء الرجال الابائدی نے کسی وہاں پر سوسائٹی کے اندر کسی آدمی کی بیٹی ہے تو کوئی پوچھتے یہ بیٹی کس کا ہے تو خود اپنے کوکھ سے جنمے ہوئے بیٹی کو ان لوگوں کو یہ حد تک ہوتے تھے کہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ میری بیٹی ہے وہ کہتے تھے کہ بنوہم ابناءنا اگر کوئی بیٹا ہو تو فخر سے کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے لیکن اگر بیٹی ہو وہ بنوہم ابناءنا بنوہن ابناء الرجال الابائد اگر بیٹی ہو تو کہتے تھے یہ میری بیٹی نہیں ہے خود اپنی بیٹی ہوتے ہوئے کہتے تھے یہ میری بیٹی نہیں پتہ نہیں کہیں دور سے کس کا کوئی کون ہے تو اس حالت میں عرب کی جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو اتنا ستایا گیا تھا پھر اسلام کا ظہور ہوا عرب میں تو اس وقت بھی صدر اسلام سے پہلے جس کا اشارہ قرآن کے اندر ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جب ماں باپ دونوں کو یہ بشارت دیا جاتا تھا یہ گڈ نیوز سنایا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہوئی ہے یعنی بدو عرب کے اس کلچر کے اندر جب لیبر پین میں کوئی عورت اس سے گزر رہی ہے اور اس کو اس کے باپ کو یہ گڈ نیوز سنایا گیا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی ہے تو وہ غصے میں ایک دم اس کے چہرے کالے ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ ناراض ہو جاتا تھا بیٹی پیدا ہونے سے اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے یعنی قبر میں زندہ اس کو دفنایا جاتا تھا اسی طرح کے بہت سارے سٹوریز ہیں تو پھر اس کے بعد جب پیغمبر کا ظہور ہوا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے عرب میں اس امت پر پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تو اسلام کے ظہور کے بعد ایک شخص جو جاہلیت کے زمانے کا میں اس نے عادی زندگی گزاری تھی وہ پیغمبر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا مجھے توبے کا ریپینٹنس کا کوئی میرے پاس راستہ ہے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو پیغمبر پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا تھا تو وہ کہتا ہے میری شادی ہو گئی پھر اس کے بعد میں اپنے زوجہ کے ساتھ اپنے وائف کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور شادی کے کئی عرصے بعد کیونکہ وہ بزنس کرتا تھا میں شام سیریا چلا گیا تھا سعودی عربیہ سے پھر 2-3 سال وہاں پر کیونکہ اس وقت مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتے تھے 3-4 سال تک وہ گھروں سے باہر تجارت اور بزنس کے سلسلے میں رہتے تھے پھر
3 سال کے بعد میں جب واپس آیا تو میرے گھر میں ایک چھوٹی سی لوش بھی اپنا لوگ سے منا لو سمپا بوما کی عمر کو اب اسے کہ اب فکس کیسے ہوتے ہیں خواہ آنے ہونا بلا. کیونکہ حالات باہر کیا ہے, سوشل اوبلیگیشن یہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو برداشت نہیں کرنا ہے, اس کو زندہ درگور کرنا ہے, زندہ قبر میں گاڑنا ہے. پھر اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو آئے جو یوں منا نہ لے بنا بومک ڈک چیزوں دگلو امانے امبو منا تھا تندہ پرزنان ساوز دوین دگلو باوالے بھی گمے ہم ہاں تیاری میں دگلو اس کا. پھر اس آدمی کو شک ہو گیا کہ کیونکہ ایک نیچرل ایک ایموشنل افیکشن ہوتا ہے ایک ماں باپ اور اس کے بچوں میں, ایک عاطفہ ہوتا ہے, تو اس کے بنا پر یہ بیٹی اٹریکٹ ہو رہی تھی اپنے باپ کے. ہاں, اور اس کو شک ہو گیا اور یہ یاد آ گیا کہ یہ میرے بزنس پہ جانے سے پہلے, ہاں جب ہم نے شادی کیے تھے, نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ بیٹی عطا کیا ہے. تو کیونکہ سوشل اوبلیگیشن یہ ہے, جاہلیت کا رواج یہ ہے کہ بیٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا, اور یہ کہانی یہ آدمی پیغمبر کو سنا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس کو بھی برداشت نہیں ہوا, اور نتیجے میں اس نے اب درے نا سنانگلا چوکس کیا نا کھیر بچو خواہ درے دو کھیر لو موز دے باہر لدک سے, اور اس کو وہ وقت نہیں ہو گیا, اتنے میں بیٹی 3 سال کی ہو گئی. دیکھنا خوشی بس کو سوسائٹی اور سوشل اوبلیگیشن پر مجبور بس وہ مو کھری کا درے نا چھو سنسویت پانے کھین چکلے گنٹی کلے کھیس باہر لیا, خود سے کھدوایا اس کا قبر اور اس کو وہاں پہ گاڑنا شروع کیا. وہ مو چھو سنسویت پانے وہ کر پر بس. اس نے بہت سٹرگل کیا, بہت محنت سماجت کی, لیکن اس آدمی کے ذہن کو جاہلیت کے اس رسم نے مجبور کیا, اجازت نہیں دیا, اور الٹیمیٹلی خوش کر پر بانا قبر پہ انگنا سا لقپا کا مز پر بنا سا سلو باوی آتے اردوں پہ کر سا منا. اس نے وہ کیا کر رہی تھی, باوی اردوں پہ کر سا سسوپو پھین دگلو. اس کو عورت کہا جاتا ہے. دس از womanhood. Women is not only female. صرف یہ فیمیل نہیں ہے, عورت کی طاقت اس میں ہے کہ وہ ظلم کے کالے پہاڑوں کو بھی اپنے صبر اور عفت سے پگھلا کر موم بنا دیتے ہیں. اس کو عورت کہا جاتا ہے. This is woman. تو عاطف حارث کہانی مولانا محمود. پھر اس کے بعد جب اس نے یہ کہانی پیغمبر کو سنایا تو پیغمبر بہت رویا, اور رونے کے بعد کہا کہ ابھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ساتھ میں ہم سب اس عذاب کے آگ میں جل جائیں گے. تمہیں کہیں تمہارے گناہ کے لیے توبہ نہیں ہے, تم میرے یہاں سے جلدی چلے جاؤ, ہمارے آنکھوں سے دور ہو جاؤ. دیکھنا چوکسلا ریلیجن گاؤں میں متی بودھزم کے اندر بھی میں ایک اس طرح کا ایک انسٹنس پڑھ رہا تھا. ہسٹوریکل بدھا, گوتما بدھا کے زمانے میں ایک کنگ تھا جو اس کا ڈیوٹی تھا. تو اس کنگ کے گھر میں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو برا لگا, وہ ناراض ہو گئے. تو اس نے گوتما بدھا کے سامنے کہا کہ مجھے یہ بیٹی نہیں چاہیے تھا. تو گوتما بدھا نے کہا کہ وہ بھی مطلب ناراض ہو گئے اس کی اس بات سے, اور کہا کہ ہمارے ریلیجن کے اندر کوئی بیٹی بیٹا کا تصور نہیں ہے. اصلی کا جو متاچی ایک بایولوجیکل ڈیفرنس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بایولوجیکلی ہمارے اندر کچھ ایسے خصوصیات ہیں, فزیکل خصوصیات ہیں جو آدمی کو عورت اور مرد بنا دیتا ہے, ورنہ دونوں کے جسم میں ایک ہی روح ہے. روح کے اندر کوئی جنڈر نہیں ہے. روح پلا جنڈر میں دے ہوتا, ہیومن اسپرٹ ہیومن سول کا کوئی جنڈر نہیں ہے. تو ہمیں سول کے اوپر جانا ہے. دریں اس سال کا تھیم ہے ایکسلریٹنگ ایکشن,
इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा उस इंसानी हकीकत की तरफ जहां वुमेन एक हकीकत है. उर्दू में है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की शमा हम भी जलाते जाएं. वस्सलाम अलैकुम.